اخلاص۔ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں انہیں کبھی بھی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو بحثوں میں شکست دے کر دوسروں کو نادان محسوس کر سکیں، اور نہ ہی اس فرض کو ادا کرتے ہوئے شہرت حاصل کریں۔ بصورت دیگر وہ علم جس کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، وہ صرف ایک ایسے منافق کی طرح کام کرتا ہے جو صرف شہرت کے خواہش مند ہوتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا بہانہ کرتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کیے بغیر اس طرح کام کرنے والوں کو جہنم سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ سنن نسائی نمبر 5669 میں موجود ایک حدیث میں شراب کو برائی کی ماں قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ بے شمار دیگر گناہوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی تبلیغ کے ذریعے شہرت کی محبت علماء کے لیے برائی کی ماں ہے۔ یہ رویہ ہمیشہ دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جیسے جھوٹ، غیبت، حسد اور منافقت۔ اپنی غلط نیت کی وجہ سے یہ لوگ کسی دوسرے کی سچائی کو کبھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ ان سے زیادہ شہرت حاصل کر لے گا۔ یہ انہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو توڑ مروڑ کر حق کے خلاف بحث کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اسلام کو پھیلانے کے آداب پر عمل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کا علم انہیں روشنی اور رضائے الہی کی طرف لے جانے کے بجائے انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ جب بیرونی دنیا ان لوگوں کو دیکھتی ہے تو وہ اچھی طرح یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نیک پیشواؤں کا رویہ تھا۔ اس غلط عقیدے کو دوسروں تک پھیلانا اس شخص کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا۔ یہ ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 256 میں پائی جانے والی ایک حدیث میں ایک مرتبہ تنبیہ فرمائی کہ جہنم کے بدترین حصے ان لوگوں کے لیے ہوں گے جنہوں نے اپنے علم کو استعمال کیا شہرت کی خاطر قرآن پاک کا۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اپنے اعمال کا معاوضہ دوسروں سے مانگتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین نے کبھی لوگوں سے معاوضہ طلب نہیں کیا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے اور اسی سے اجر کی امید رکھتے تھے۔ باب 26 شعراء آیت 166۔ اور میں تم سے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر صرف رب العالمین کی طرف سے ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ یہ نیت ہی طے کرے گی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا یا نہیں۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4923 میں علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے شخص کے فیصلے کو بیان کیا۔ لوگ شہرت کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے کہ اس کی بدنیتی کی وجہ سے اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بدقسمتی سے بعض لوگ نہ صرف مادی فائدے کا ارادہ کرتے ہیں بلکہ جان بوجھ کر ایسے مشورے بھی دیتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اس نصیحت سے باز رہتے ہیں جو انہیں ناگوار گزرے، حالانکہ یہ سچ ہے۔ یہ اسلام کے کلمہ کو پھیلانا نہیں سمجھا جاتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے گا۔ متعلقہ مسائل کو ایڈریس کریں۔ بدقسمتی سے اسلام کی تبلیغ کرنے والوں میں سے کچھ غافل ہو گئے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت چھوٹے چھوٹے مسائل پر بحث کرنے میں صرف کرتے ہیں جن کا تعلق واجبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے بھی نہیں ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کو جن مسائل کا سامنا ہے ان پر توجہ دینے کے بجائے وہ غیر واضح اور غیر متعلقہ مسائل پر بحث کرتے ہیں تاکہ وہ منفرد دکھائی دے۔ ان کی تعلیمات ان پڑھ مسلمانوں کو ان مسائل پر بحث کرنے کی ترغیب دیتی ہیں اور انہیں اس بات پر قائل کرتی ہیں کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ بقیہ جو مسلمان اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جہنم جیسی خوفناک چیزوں کا مسلسل ذکر کر کے لوگوں کو خوفزدہ نہ کریں بلکہ اس کے بجائے ایک متوازن طرز عمل کا مظاہرہ کریں جس کے تحت وہ لوگوں کے ساتھ ان کے رویہ کے مطابق سلوک کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خوف کی حالت میں ہو اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت سے امید چھوڑنے کے قریب ہو تو اس کے ساتھ امید کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کوئی غفلت میں ڈوب جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس حالت سے نکالنا چاہیے۔ خوبصورت اور سادہ پریزنٹیشن۔
علم کی پیشکش بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ مشکل کی تصویر بنانے کے بجائے دوسروں کو اسلام کی خوبصورتی اور آسانی دکھانے کی ضرورت ہے۔ اس کی نصیحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 6125 میں موجود ایک حدیث میں فرمائی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 185۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر سختی نہیں چاہتا۔ کسی کو کبھی بھی اپنی تقریر میں پھولدار نہیں ہونا چاہیے اور خوبصورت الفاظ میں چھپا ہوا بکواس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بنی نوع انسان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حکمت اور پیشکش کے امتزاج کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ اس کی مثال سنن ابن ماجہ نمبر 42 میں موجود ایک حدیث میں درج ہے۔ نرم استقامت۔ جو شخص اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی کثرت سے یاد دلانے کی کوشش کرے۔ لوگ جلدی سے غافل ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں مسلسل یاد دلانا ضروری ہے۔ باب 28 القصص آیت 51۔ اور ہم نے بار بار ان تک بات پہنچائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ بالکل اسی طرح جو طلبہ اپنے ذہنوں میں اس کے علم کو تقویت دینے کے لیے اپنے نوٹوں پر بار بار نظر ثانی کرتے ہیں، اسلام کے حقیقی کلمے کی کثرت سے یاد دلانے سے فائدہ ہوگا۔ کسی کو صرف ایک بار اچھا مشورہ نہیں دینا چاہیے اور پھر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے الفاظ کو دہرانا پانی کے مسلسل قطروں کی طرح ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ترین ڈھانچے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل اور تمام انبیاء علیہم السلام کی روایت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو صرف ایک بار فرض نماز قائم کرنے کا حکم دینے کی ضرورت تھی، لیکن اس نے قرآن پاک میں کئی بار ایسا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال لگاتار اپنی قوم میں ایمان کی بات پھیلانے میں گزارے۔ باب 29 العنکبوت آیت 14۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 1000 سال کم 50 سال رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا اور اپنے آخری لمحات میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ یہ سنن ابن ماجہ نمبر 2697 میں موجود ایک حدیث میں درج ہے۔ لہذا انسان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور چند مواقع کے بعد نصیحت کرنا چھوڑ کر شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان دوسروں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اسے مسلسل کرے، لیکن اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر پڑتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ باقاعدگی سے رہنے اور دوسروں کو پکڑنے میں فرق ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلسل دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے دبنگ اور بوجھ بن سکتا ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ لیکچر دینے سے پرہیز کیا، کیونکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ بور اور بوجھل ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف جمعرات کو ہی خطبہ دیا، حالانکہ ان سے زیادہ دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7127 سے ہوتی ہے۔ نرمی۔ اسلام کا حسن نرمی میں پایا جاتا ہے۔ اس کی نصیحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں فرمائی ہے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ نمبر 3689 میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سب نے اپنی نرم مزاجی اور نرم طبیعت کی وجہ سے مسلسل محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ باب 3 علی عمران آیت 159۔ پس اللہ کی رحمت سے اپنے ان کے ساتھ نرمی کی، اور اگر تم بدتمیز اور دل میں سخت ہوتے تو وہ تمہارے ارد گرد سے ہٹ جاتے۔ عرب سخت دل ہونے کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی سے ان کے سخت دل پگھل گئے، اور اس طرح انہوں نے اس خوبی کو اپنا لیا اور باقی بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے مشل راہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4809 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 103۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔
یہ ان لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں سخت تباکن ذہنیت کی بجائے نرم تمیری ذہن کا حامل ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو متحد کریں اور معاشرے میں جھگڑے پھیلانے کے بجائے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک اچھی مثال ان کے بچوں کے ساتھ رویہ میں نظر آتی ہے۔ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ نرم مزاجی کا مظاہرہ کیا، ان پر ان والدین کی نسبت زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوئے جنہوں نے سخت مزاجی اختیار کی۔ اکثر کچھ لوگ اپنے سخت رویے سے لوگوں کو اسلام سے مزید دور کر دیتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک ان پڑھ اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سزا دینا چاہا تو انہیں منع فرمایا اور اعرابی کو نرمی سے مسجد میں رہنے کے آداب بتائے۔ یہ واقعہ سنن ابن ماجہ نمبر 529 میں موجود ایک حدیث میں مذکور ہے۔ اس نرم رویے نے انسان کو مثبت انداز میں متاثر کیا۔ اس اہم خصوصیت کا تذکرہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ فرعون نے بلند ترین رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو ہدایت کی طرف دعوت دیں۔ باب 79 نزاع آیت 24، اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور باب 20 تہا آیات 43-44، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے زیادتی کی، اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ سے ڈرے۔ بچے حتیٰ کہ جانور بھی نرمی کی زبان سمجھتے ہیں، پس اگر کسی بالغ کو اسلام اور بھلائی کی طرف دعوت دیتے وقت یہ خصوصیت اختیار کی جائے تو اس کی صحیح رہنمائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح مسلم نمبر 6601 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود شان کے مطابق مہربان اور نرم ہے اور مخلوق کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے کام لینا۔ بدقسمتی سے اسلام کی تبلیغ کرنے والے بہت سے لوگوں نے یہ غلط عقیدہ اپنایا ہے کہ نرم ہونا کمزوری کی علامت ہے۔ یہ شیطان کی چال کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ثواب کی امید۔ اس کے علاوہ کسی کو کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی کوششوں کو صرف اس صورت میں اجر ملے گا جب دوسرے ان کے مشورے کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیت اور کوشش کی بنیاد پر جزا دیتا ہے، نہ کہ کسی عمل کے نتیجہ پر۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مثال کے ذریعے رہنمائی کریں۔ اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو پہلے اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلامی علم کے اجتماع میں شرکت کے لیے کئی دن سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن اب لاتعداد لیکچر آن لائن مل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود سال پیشواؤں کے گزرنے کے بعد سے صحیح راستہ سے لاعلمی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حفظ کر کے علم حاصل کیا ہے، لیکن ان کا استعمال اپنی سیرت کو سنوارنے کے لیے نہیں کیا، یعنی انہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ اپنی نصیحت سے دوسروں کے دلوں پر اثر کرنے کی طاقت کھو دیتے ہیں۔ کچھ لیکچررز نیوز بلیٹن کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں کو کام کرنے کی ترغیب دیے بغیر صرف معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خدا کے دیے ہوئے علم کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کرنے کے اپنے فرض میں ناکام رہتے ہیں۔ غیر مسلم بنیادی طور پر ایک کامیاب مسلمان کی عملی مثال دیکھنے کے بجائے اسلام کی اپنی تحقیق کے ذریعے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جو شخص اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علم کے ذریعے اپنے کردار کی تطہیر کو اپنی اولین ترجیح بنائے۔ باب 61 الصف آیت 3، اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ جب کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے تو تھوڑا سا درست علم خود پر اور دوسروں پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، جبکہ اس صحیح رویہ کو رد کرنے والے زیادہ علم کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کسی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک میں اس قسم کے شخص کی وضاحت کی گئی ہے۔ باب 62 الجمعہ آیت 5، اور پھر اپنے علم پر عمل نہ کیا اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کثرت اٹھائے ہوئے ہے۔
چیزوں کو آسان بنائیں۔ دوسروں کو دکھانے کے بجائے لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان بنانا ضروری ہے کہ اسلام ایک بوجھل مذہب ہے۔ صحیح بخاری نمبر 6125 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ امام بخاری کی ادب المفرد نمبر 43 میں ہے کہ وہ سادہ اور آسان دین کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ جو لوگ اسلام کا کلام پھیلاتے ہیں وہ اکثر غلط طریقے سے اسلام کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آسان کر دیا۔ صحیح علم پر گزرنا معاشرے میں اسلام کی بیداری پھیلاتے وقت یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ صحیح علم کی منتقلی ہو۔ بصورت دیگر جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 206 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ کسی شخص کو نہ صرف غلط علم دینے پر سزا دی جائے گی بلکہ یہ سزا اس کے اعتبار سے بڑھ جائے گی۔ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے اس حدیث کو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں غیر معتبر اور غلط علم پھیلتا ہے۔ صحیح علم کی کمی کفر کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہر اس چیز کو بدعت شرک کا لیبل لگاتے ہیں جسے وہ نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ وہ صحیح مسلم نمبر 216 میں پائی جانے والی حدیث کو سمجھے بغیر مسلمانوں کو خوشی سے مرتد قرار دیتے ہیں۔ یہ واضح طور پر متنبع کرتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پر کفر کا جھوٹا الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والا اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ جہالت شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے اور اس کو پھیلانے سے پہلے کسی معتبر عالم سے صحیح علم حاصل کر کے ہی اس سے بچ سکتا ہے۔ باب 39 الزمر آیت 9۔ کہو کیا جاننے والے برابر ہیں جو نہیں جانتے؟ صبر۔ جب بھی کوئی دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو وہ بہت سے دوسرے لوگوں کے غافل طرز زندگی کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے جو انہیں حق کی مخالفت کرنے کی ترغیب دے گا۔ تمام پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کی بڑی وجہ یہی تھی۔ وہ اپنے طرز زندگی اور خصائل کو ترک نہ کر سکے اور ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب کوئی یہ اہم فرض ادا کرتا ہے تو اسے اپنے رشتہ داروں سمیت دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، پھر بھی انہیں اپنی امتوں کی طرف سے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے کے لیے صرف قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جامع ترمذی نمبر 2472 میں موجود ایک حدیث میں اعلان فرمایا کہ مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد نہیں پہنچائی گئی۔ اس کے مقابلے میں اس طرح کے معاملات میں دوسروں کے برے رویے کا جواب تعلیم یافتہ، احترام اور نرم ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال باب 19 مریم آیات 46-47 میں ملتی ہے۔ اس کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کی خواہش نہیں رکھتے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اس لیے مجھ سے زیادہ دیر تک بچو۔ ابراہیم نے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بزرگ کے سخت رویے کے بارے میں مہربان اور احترام کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں ایک شخص میں کردار کی خامی ضرور ہوتی ہے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے۔ معاشرے کے ارکان کے اندر اختلافات کی وجہ سے انسان کبھی بھی سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ ایک زیادہ ہوں گے جو ان کی ذہنیت، طرز زندگی اور مشورہ سے متفق نہیں ہوں گے۔ یہ تنوع تناؤ اور کبھی کبھار مسائل کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو سب پسند کرتے ہیں تو اکثر صورتوں میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے دو چہروں والا ہو کر منافقوں کی ذہنیت اختیار کر رکھی۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام سب کو محبوب نہ تھے تو ایک عام آدمی یہ درجہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کسی کو پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس گروہ کے ساتھ اس طرح سب سے زیادہ ظلم ہوا وہ انبیاء علیہم السلام تھے۔
اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 4023 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار ایک بے شرم عورت نے ناجائز تعلقات کا جھوٹا الزام لگایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن قارون کی طرف سے اس پر بہتان لگانے پر آمادہ ہوئی۔ ایک مذہبی اجتماع کے دوران جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تو اپنے ان سے پوچھ گچھ کی۔ جب اس نے اس کا رد عمل دیکھا تو اس نے فوراً اپنا الزام واپس لے لیا اور سچائی کا اعتراف کیا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور اس کے عظیم خزانے کو زمین کو نگلنے کا حکم دے کر تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ امام ذہب رحمت اللہ علیہ کبیرہ گناہ صفحہ 166-167 میں درج ہے۔ باب 28 القصص آیت 81۔ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر کئی مواقع پر تہمتیں لگائی گئیں لیکن وہ اپنے مشن پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فتح نصیب ہوئی۔ جب اللہ عز و جل کسی کام کو مکمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جیسا کہ ایمان کی سچی بات پھیلانے والے کی مدد کرتا ہے، تو ساری مخلوقات مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی۔ مسلمانوں کو قبول کرنا چاہیے کہ اسلام کی تبلیغ کرتے وقت انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ مشکلات میں ثابت قدم رہ کر انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان سے پہلے صالحین کا یہی رویہ تھا۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اگلے جہان میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ احترام۔ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام پر گفتگو کرتے وقت ہمیشہ احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی توہین کا نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے۔ لوگ اسلام کے حقیقی پرامن پیغام کو سمجھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا پیغام پھیلانے والے ایک مسلمان کے خوشگوار رویے کو دیکھیں۔ ایک مسلمان جو ثبوت پیش کرتا ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن وہ جو زبان استعمال کرے وہ نرم ہونی چاہیے۔ باب 16 النحل آیت 125۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرعون اور اس کی قوم تک پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے یہ خواہش کی کیونکہ حضور ہارون علیہ السلام زیادہ روانی اور گفتگو میں نرم تھے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خصوصیت کی درخواست کی تھی تو پھر آج کچھ لوگ جب اسلام کی تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کیوں رد کر دیتے ہیں؟ باب 28 القصص آیت 34۔ اور میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے، لہذا اسے میرے ساتھ مدد کے طور پر بھیج دیں، میری تصدیق کرے۔ در حقیقت مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ جب مسلمان اس کے برعکس خصوصیت کو اپناتے ہیں جس کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا ہے تو یہ صرف اسلام کی ساکھ کو داغدار کرتا ہے اور لوگوں کو اسلام سے مزید دور کرتا ہے۔ سادہ تقریر۔ اسلام کے کلام کو پھیلاتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ غیر ضروری پیچیدہ اصطلاحات اور پھولوں والی تقریر سے گریز کیا جائے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو چیلنج کرتا ہے، جنہوں نے صحیح مسلم نمبر 1167 میں موجود ایک حدیث کی تصدیق کی ہے کہ اب کو جامع کلام سے نوازا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے الفاظ درست تھے لیکن ان میں ایک سمندر کی قیمت موجود تھی۔ اس رویہ سے ملتا جلتا ہے جب لوگ جان بوجھ کر کم اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو معاشرے میں تقسیم کا سبب بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں سے الگ ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ایک گمراہ کن رویہ ہے کیونکہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ اہم مسائل پر گفتگو کرے۔ مضبوط ثبوت۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے خیالات کی تائید کے لیے مضبوط ثبوت فراہم کیے جائیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ صحیح علم کے مالک ہوں۔ اس کا ثبوت قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اپنے 40 سال ان کے درمیان اس بات کے ثبوت کے طور پر استعمال کیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ ثبوت غیر مسلموں کی طرف سے بھی ناقابل تردید تھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری نمبر 4553 میں موجود ایک حدیث میں درج ہے۔ بعض لوگوں کا تکبر ہی انہیں حق کے تابع ہونے سے روکتا ہے۔
باب 10 یونس آیت 16 کیونکہ میں اس سے پہلے زندگی بھر تمہارے درمیان رہا تھا تو کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ منظم نقطہ نظر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اسلام کی تبلیغ شروع کریں۔ یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ ایک کو ہمیشہ رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے اور پھر معاشرے کے دوسرے افراد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کسی شخص کے قریبی رشتوں اور ان کے رشتہ داروں سے واقفیت کی وجہ سے انہیں مشورہ دینے سے اجنبیوں کو مشورہ دینے سے زیادہ اثر پڑے گا۔ در حقیقت اگر ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں پر توجہ دے تو غیر رشتہ داروں کو مشورہ دینا صرف چند مواقع پر ہی درکار ہوگا۔ باب 26 اشورہ آیت 214 اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ اس قدم کے بعد قرآن پاک کسی کو اپنے مقامی معاشرے میں اسلام کے کلام کو پھیلانے کا مشورہ دیتا ہے۔ باب 42 الشورى آیت 7 اور اسی طرح ہم نے اب پر عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ اب شہروں کی ماں یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو خبردار کر دے۔ آخری مرحلہ بنی نوع انسان کو قومی سطح پر اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ باب 34 سبا آیت 28 اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تدریجی عمل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہر مسلمان جو اس کام کو انجام دے وہ بھی اس طریقہ کو اختیار کرے۔ برداشت کرنے والا اسلام کے کلام کو پھیلانے کا ایک اور اہم پہلو دوسروں کے رویے کے لیے قابل رسائی اور رواداری ہے۔ یہ جاننا عام فہم ہے کہ جب چیزوں کو نرمی سے بیان کیا جائے تو وہ لوگ جو خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اسے قبول کریں گے، جبکہ اگر غصہ اور مایوسی کو اختیار کیا جائے تو لوگ اچھی نصیحت سے ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو شخص یہ صحیح رویہ اختیار کرے گا وہ لوگوں کی فطرت کو سمجھے گا اور اس کے مطابق سلوک کرے گا، جو ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ امانت دار اسلام کو صحیح طریقے سے پھیلانے کے لیے قابل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں خاص طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ کس طرح انبیاء علیہم السلام نے ان سب کو ثقہ قرار دیا اور صرف دوسروں کے فائدے کے خواہش مند تھے۔ مثال کے طور پر باب 26 اشورہ آیات 16-162 جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ جیسا کہ پہلے ایک باب میں ذکر ہوا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ وہ ثقہ ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اپنی بات سے پھر گئے اور ان کی تکذیب کی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 10 صفحہ 622-623 میں اس کا ذکر ہے۔ حدود کو سمجھی قرآن پاک انسانوں کو سکھاتا ہے کہ بعض لوگ مادی دنیا میں اس قدر غرق ہیں کہ کوئی نصیحت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے اس گروہ کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 74 پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس وقت جو لوگ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں سے الگ ہو کر دوسروں پر توجہ مرکوز کرے، لیکن غور کرنا ضروری ہے کہ اس صورت میں بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہگار کے ساتھ ہمیشہ اچھے کردار کا مظاہرہ کرے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت توبہ کر سکتے ہیں۔ باب 25 الفرقان آیت 63 اور جب جاہل ان سے سختی سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی باتیں کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ جب حد ہو جائے تو بہتر ہے کہ الگ ہو جائیں اور ضدی اور گمراہ لوگوں کو ان کے باطل عقائد پر چھوڑ دیں۔ بلا شبہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتائے گا کہ کون سیدھی راہ پر تھا اور کون اندھیروں میں گم تھا۔ باب 28 القصص آیت 55 اور جب وہ بری بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کی تلاش نہیں کرتے۔ جب ان کی اچھی نصیحت دوسروں پر اثر انداز نہ ہو تو مسلمانوں کو کبھی مایوس اور الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ لوگ گناہوں میں اس حد تک ڈوب جاتے ہیں کہ ان کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔
یہ پردہ اچھی نصیحتوں کو مثبت انداز میں متاثر کرنے سے روکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4244 میں موجود ایک حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کس طرح ایک گناہ روحانی دل پر سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ جتنا کوئی گناہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا روحانی دل اس تاریکی میں مگن ہوتا جاتا ہے۔ باب 83 المطفین آیت 14 نہیں بلکہ داغ ان کے دلوں پر چھا گیا ہے جو وہ کما رہے تھے۔ یہ ایک دوسری آیت کے مترادف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے کان، آنکھ اور دل حق سے پردہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ باب 2 البقرہ آیت 7 اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی بصارت پر پردہ ہے۔ قصور اسلام کے پیغام میں نہیں بلکہ گمراہوں کے دلوں میں ہے۔ جیسے عیب ایک اندھے کی آنکھوں میں ہوتا ہے، روشن سورج کا نہیں۔ بدقسمتی سے یہ ضدی رویہ معاشرے کے اندر ایک وسیع مسئلہ بن چکا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اسلام کو ماننے کے باوجود اپنے دل و دماغ کو قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے بند کر چکے ہیں۔ وہ کسی بھی اچھی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں جس سے انہیں دونوں جہانوں میں فائدہ ہو۔ جو لوگ اسلام کے کلام کو پھیلانے کا انتخاب کرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ دو طرح کے ذہنوں کو اپنا سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب کوئی کسی مسئلے کے بارے میں پہلے ہی اپنا ذہن بناتا ہے اور پھر صرف وہی چیزیں تلاش کرتا ہے اور قبول کرتا ہے جو اس کے پہلے سے طے شدہ عقیدے کی تائید کرتی ہے۔ جبکہ صحیح رویہ یہ ہے کہ مختلف مسائل کے حوالے سے مضبوط شواہد تلاش کر کے کھلے ذہن کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ پہلی ذہنیت صرف ذاتی سطح سے لے کر قومی سطح تک مسائل پیدا کرے گی۔ بدقسمتی سے میڈیا کے کچھ پہلو اس طرح کام کرتے ہیں۔ وہ اس معلومات کا پہلے سے تعین کرتے ہیں جو وہ شائع کرنا چاہتے ہیں، کمزور معاون ثبوتوں کے بٹس تلاش کرتے ہیں اور پھر اسے دنیا کے دیکھنے کے تناسب سے اڑا دیتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ پہلی قسم کے لوگوں سے بچیں اور دوسرے گروہ کو حق کی طرف دعوت دینے پر توجہ دیں۔ مفید معلومات۔ بدقسمتی سے بعض نے بنی نوع انسان کو پچھلی قوموں کی غلطیوں اور ان کے نتیجے میں تباہ ہونے کے بارے میں آگاہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بجائے وہ سامعین کو یہ سکھائے بغیر کہ ان کے نقش قدم پر چلنا اور مقصد حاصل کرنے کا طریقہ سکھائے بغیر اولیاء اللہ کے بارے میں کہانیاں سنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں خواہش مندانہ سوچ کے تصور کو بڑھاتے ہیں۔ اسلام کی طرف یہ دعوت دینے والے یہ غلط تاثر دیتے ہیں کہ ہفتہ وار مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے اور عمل سے اس کی تائید کیے بغیر صرف لفظوں کے ذریعے اللہ عز و جل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ سے محبت کا اظہار کرنے میں ہی نجات مضمر ہے۔ وہ یہ طرز عمل اپناتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مقبول مقرر بننا تمام انبیاء علیہم السلام کی روایت کو پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ باب 74 المدثر آیات 1-2 اے وہ جو اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھانپتا ہے، اٹھو اور خبردار کرو۔ ہر اسلامی گفتگو کو ایک جامع اور مفید پیغام دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے کچھ صرف ان اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں جو کہانی سنانے پر مشتمل ہوتے ہیں جس کا کوئی حقیقی مقصد اور معنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اجتماعات صرف پھولوں کی مگر بے معنی تقریروں سے عوام کو خوش کرنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ کچھ لیکچررز کا غلط خیال ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے سامعین کو گھنٹوں کی معلومات فراہم کرنا ضروری ہے، لیکن وہ چند اچھے الفاظ کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں جو سامعین کو بہتری کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ اجتماع تبھی مفید ہوتا ہے جب سامعین اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے، لیکن اس کا تقاضا ہے کہ جو ایمان کی بات پھیلانا چاہتا ہے وہ بنیادی باتوں پر عمل کرنے سے پہلے نئے خیالات اور تصورات کی تلاش کے غلط رویہ سے باز آ جائے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اسلام کی تبلیغ کے خواہش مندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح خصوصیات کو اپنائیں جن میں سے بہت سے اس کتاب میں زیر بحث آئے تاکہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ ان میں سب سے اہم دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس سے لوگوں کے دل اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ اسلام کا مقصد پورا ہو سکے، یعنی انسانیت میں محبت اور صحیح رہنمائی پھیلائی جائے تاکہ وہ اس دنیا سے جنت کے دروازوں تک بحفاظت سفر کر سکیں۔ باب 29 العنکبوت آیت 69
اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔